ببلو ڈبلو جو بھی ہے تمہیں بھی کہے ہائے عبد الرحمن کے ابو، ہائے عبداللہ کے بابا، اور اٹھتے بیٹھتے کہے ہائے ببلو کے بابا، ہائے ڈبلو کے ابو، اور آپ سنیں، آپ برداشت کریں گے؟ بولو، پوچھو گے کہ نہیں پوچھو گے؟ کیا قصہ ہے؟ ارے یا تو مجھے ہی پکار، یا تو بازو والے کو کیوں پکار رہے ہیں؟ کیوں پکار رہے ہیں؟ بولو، آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ بازو والا کچھ لا وہ کر کے دے بھی رہا ہے، اسے مانگتی بھی ہے، بھلے نہ دے، جا کے مانگتی ہے میرے لیے شلوار لے آؤ، میرے لیے بنیان لے آؤ میرے لیے، تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں تکلیف ہوگی؟ ارے جوتا مار کے ایسی عورت کو آپ باہر کرو گے نہیں کرو گے؟ کیا کمی میں نے چھوڑی ہے تیری زندگی میں؟ میں زندہ ہوں، میں موجود ہوں، جو تجھے چاہیے مجھ سے مانگ، میرے پڑوسی سے کیوں مانگتی ہے؟ میری بے عزتی کرواتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں، اپنی گردنوں کو اس مالک المولا کی طرف جھکانے والوں، اسے اپنا اللہ کہنے والوں، جو تمام خزانوں کا تنہا مالک ہے، جس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی لیسا کمثلہ شیء، جس کی کوئی مثال اس کائنات میں نہیں ہے، جو زمین اور آسمان کا تنہا مالک ہے، تم اس کا در چھوڑ کر اس کے بنائے ہوئے مخلوق کے دروں کے اوپر جا کر کے سر جھکا کر بیٹا اور بیٹی مانگتے ہو، اور میری اماؤں بہنوں اپنے بچوں کے لیے شفا طلب کرتے ہو، چادریں اور اگر بتیاں سلگانے کی نظر و نیاز ان درگاہوں، ان مزاروں، یا اجویری، یہ پاک پٹن، یہ درگاہ، یہ چھد، یہ عالم، یہ چبوترے، یہ نیاز، یہ فاتح، تم غیر اللہ کے نام کے کرواتے ہو۔ بھلا بتاؤ، وہ پاک پروردگار جس نے تمہیں زندگی دی ہے، جس نے تمہیں بہترین آنکھیں عطا فرمائی ہیں، تمہیں بہترین قد و قامت عطا فرمائے ہیں، زمین اور آسمان کا تنہا مالک ہے، جو تمہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک تمہاری پرورش کرتا رہا ہے، اس کے دربار کو، اس کے در کو چھوڑ کر اس سے سوال کرنے کے بجائے تم اس کے بنائے ہوئے مخلوق محتاجوں کے پاس، مردوں کے پاس جا کے طلب کرتے ہو۔ بتاؤ اس کی غیرت کو جلال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو، اس کے باوجود بھی تم امن ڈھونڈو گے، تلاش کرو گے، تمہیں امن دنیا میں کسی بھی کونے میں نظر نہیں آئے گا۔ امن وہیں نظر آئے گا جہاں توحید کا غلبہ ہوگا، امن وہیں نظر آئے گا جہاں شرک ذلیل رہے گا، امن وہیں نظر آئے گا جہاں بدعات ختم ہوں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جو اپنے ایمان کو شرک سے نہیں ملائیں گے، اللہ فرماتا ہے انہی کے لیے امن ہے، انہی کے لیے راحت ہے۔ اور جاؤ پوری دنیا کھال کر کے دیکھ لو، دنیا کے نقشے پر 57 سے زیادہ ممالک مسلمانوں کے موجود ہیں، لیکن کسی ملک میں تمہیں امن دکھائی دے رہا ہے؟ بولو، امن موجود ہے؟ کافروں کے ملکوں کو چھوڑو، تم اپنے ملکوں کی بات کرو، جن ملکوں کے بارے میں تمہیں فخر ہے کہ ہمارا ملک ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ ایک سعودیہ عربیہ ہے، اللہ کا فضل ہے، اس گئے گزرے دور میں باہر سے در اندازی کرنے والے اور حاسدین کی حسدوں کے باوجود بھی بحمد اللہ آج بھی سکہ اچھالتے ہوئے مشرق سے لے کر مغرب اور جنوب سے لے کر شمال تک دندناتے ہوئے رات کے کسی بھی لمحے میں اپنی بیوی کو جوڑے اور سونے میں لاد کر کے چلے جائیں، مائی کا لال کوئی آنکھ اٹھا کر کے ٹیڑھی نظر سے انشاءاللہ دیکھنے والا آپ کو نظر انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ الحمدللہ۔ کیوں؟ توحید کا غلغلہ ہے، سنت کا غلغلہ ہے، بدعات اور شرک اپنا سر پیٹ رہے ہیں، شیطان کے مکر سے الحمدللہ شرک جیسی گندگی سے امت محفوظ ہے، اللہ رب العزت کی رحمتوں کی برکھا ہے۔ لیکن ہمارے ایک ملک ہیں، ہم مسلمان ہیں، منہ پتیلوں جیسے ہیں، اور وہ تنظیمیں، وہ تحریکیں، وہ جماعتیں صبح شام لگی ہیں، لیکن اسی سے زیادہ لعنتیں، اس سے زیادہ قہر، اس سے زیادہ غلاظتیں، اس سے زیادہ فسق، اس سے زیادہ فجور دوسرے ملکوں میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، شرک کے ہوتے ہوئے کوئی بھی بندہ جنت میں جا سکتا؟ یہ وہ کیڑا ہے جو درخت کی جڑ میں جس طرح لگ جائے تو درخت کتنا بھی ہرا بھرا ہو جائے کبھی پھل نہیں دے سکتا، ایسے ہی شرک وہ غلاظت ہے، وہ کیڑا ہے، وہ وائرس ہے جو کبھی بھی تمہارے عمل کو پھلدار بنا سکتا۔ یاد اس سے توبہ کرو۔ سب سے پہلے جنت میں جانے کی سب سے پہلی شرط لا الہ، لا مانے، بولو عرب میں رہتے ہو، لا مانے نہیں، لا مانے نہیں، پہلے آپ سے لا کہلوا رہا اللہ تعالیٰ، نہیں کہلوا رہا نا لا، یہ ہمارا کلمہ تو نہیں ہے نا، اس میں بھی اختلاف ہے، اس میں کوئی اختلاف، لا
الہ پہلے ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود برحق، پہلے انکار ہے، پہلے چاپلوسی نہیں ہے دین میں۔ دین میں یہ نہیں ہے کہ تم بھی خوش ہو بھی خوش، نہیں، مل جل کے رہو۔ دین میں نہیں، لا الہ خلاص، لا کی تلوار سے الہ کی گردن کو پہلے، معبودان باطلہ کو کیا کرو؟ بولو، کٹ کرو، کٹ کرو پہلے، خلاص۔ جب تک یہ ختم نہیں ہوگا تب تک الا اللہ داخل ہو سکتا اللہ۔ ہاں، پہلے پاک، غیر اللہ کی محبتیں، غیر اللہ سے امیدیں، غیر اللہ کے اوپر توکل، غیر اللہ کے اوپر بھروسے، غیر اللہ کی کوئی بھی، پہلے اس سے پاک و صاف کرو، پھر الا اللہ، اللہ کا نور تب تمہارے سینے میں جگمگائے۔ پہلے حوض کو، اگر اس کے اندر کتا موجود ہے تو پہلے حوض سے کتے کو نکالو، پھر وہ پانی صاف کر کے نیا پانی ڈالو گے، تب وہ حوض کا پانی پاک ہوگا۔ لیکن اگر سارا پانی نکال دیا آپ نے، کتا وہی موجود ہے، نیا پانی ڈالا، کبھی وہ پانی پاک ہو سکتا؟ بین ہی اسی طرح مثال دے کر کے میں نے سمجھا دیا ہے۔ میری ماؤں بہنوں سے بھی طرح آپ بھی عقل مند لوگ ہو، سمجھدار ہو، سمجھ جاؤ کہ اگر اللہ کے سوا تمہارے دلوں میں، سینوں میں غیر اللہ کی پکار، غیر اللہ سے امیدیں اور مردہ پرستیاں اور یہ تمام سب جو شرک اور کفر اور مظاہر بدعت اور خرافات کے ہیں، یہ اگر ہیں، اس سے توبہ کرو پہلی فرصت میں، پہلی فرصت میں توبہ کرو۔ اگر یہ موجود ہے تو لاکھ نمازیں پڑھو گے، روزے رکھو گے، حج کرو گے، دنیا میں کوئی مائی کا لال قیامت کے دن تمہیں کوئی بچا سکتا ہے؟ وہاں تو انبیاء بھی گھٹنے ٹیک کر اللہ کی دربار میں نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کلمہ توحید، اللہ رب العزت، میں نے بتایا کہ وہاں میدان محشر میں اللہ رب العزت بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ راضی فرمائے، اور میں نے بتایا وہ شخص، اللہ اسے جنت میں جانے کا حکم دے گا۔ ایک بندہ نکلے گا، اللہ میرا حق دلا دے، وہ کہے گا، اللہ فرمائے گا تیرا کیا حق ہے؟ وہ کہے گا اللہ اس نے دنیا میں میرے اوپر ایسا ایسا ظلم کیا تھا۔ اللہ اس بندے سے فرمائے گا تو اس کو اس کا حق دے دے، اب وہ تمہارے خوشی کے جنت میں جا رہا تھا بیچارہ، لیکن وہ موحد ہے، موحد ہے، وہ موحد ہے، وہ حق اس نے ضرور مارا ہے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کا حق دے دے، لیکن اتنا اللہ راضی اور خوش ہے اس سے کہ اب اسے جنت میں داخل بھی کرنا ہے۔ وہ کہے گا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا، اس بندے سے جس کا حق ہے، اللہ رب العزت کہے گا اے میرے بندے اس کو معاف کر دے۔ کہے گا اللہ میں کیسے معاف کروں، میرا حق ہے، میں نہیں معاف کروں گا، مجھے چاہیے۔ اللہ فرمائے گا اچھا اوپر دیکھ۔ جب اوپر دیکھے گا آسمان کی طرف تو ایک چمکتا ہوا ہیرے اور جواہرات کا محل نظر آئے گا۔ وہ اللہ سے کہے گا اللہ اتنا حسین اور خوبصورت محل آخر یہ کس کا ہے؟ اللہ فرمائے گا جو اس کی قیمت دے دے وہ اس کا ہے، یہ محل جو اس کی قیمت دے دے، ادا کر دے، وہ اس کا ہے۔ وہ کہے گا اللہ بھلا اس کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ اتنا عالی شان چمکتا ہوا دودھ سے زیادہ سفید یہ محل ہیرے اور موتیوں کا، اس کی قیمت بھلا کون دے سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا تو دے سکتا ہے۔ اللہ، اس بندے سے اللہ کہے گا تو دے سکتا ہے۔ وہ کہے گا میں کیسے دے سکتا ہوں؟ اللہ فرمائے گا میرے اس محبوب بندے کو جو تیرا حق ہے اس کو معاف کر دے، یہی اس کی قیمت ہے۔ وہ کہے گا بس۔ اللہ فرمائے گا بس۔ کہے گا اللہ میں ہزار دل سے میں نے اس کے بدلے اس کو معاف کیا۔ اللہ فرمائے گا پکڑ لے اس کا ہاتھ اور دونوں کے دونوں جنت میں چلے جائیں۔ بخشش کے بہانے رب کی بخشش کی برکت کیا ہے؟ اس توحید کی برکت ہے۔ کس کی؟ ہاں، جہنم میں یہ موحد جائے گا، اگر اللہ چاہے تو نہ داخل کرے، بخش دے، لیکن اگر یہ جہنم میں گیا تو ہمیشہ نہیں رہے گا۔ چوری کر رہا ہے، بدکاری کیا ہے، زناکاری کیا ہے، بدماشی کیا ہے، کچھ شرارتیں کیا ہے دنیا کے اندر، لیکن اس نے شرک باللہ نہیں کیا ہے، اگر اللہ چاہے تو بغیر کسی حساب و کتاب کے اس کو معاف کر دے، اور اللہ چاہے تو اتنی دیر تک اسے جہنم میں داخل کرے، اسے جہنم میں اتنی سزا پا کے بالآخر وہ جنت میں ضرور آئے گا انشاءاللہ تبارک اللہ، انشاءاللہ تبارک اللہ۔ لیکن مشرک، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ نے فرمایا
جو شرک کر کے مر گیا اللہ نے جنت اس کے اوپر حرام کر دی۔ اے یا غوث المدد کے نعرے لگانے والوں، اے خواجہ غریب النواز کے قبروں اور مزاروں اور درگاہوں اور حج اجمیری اور جو حجویری کے پاک پٹن کے درگاہوں کو پوجنے والوں، اے امت مسلمہ کو جہنم کی طرف لے جانے والے مولویوں، اے مسلمانوں، اے لیڈروں، اے حکمرانوں، غور کرو کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو تم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے؟ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ سے توبہ کرو۔ انہ من یشرک باللہ، یہ کیا ہے؟ بولو، شرک باللہ ہے۔ اللہ اس کو کبھی بھی معاف، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ جس کے لیے چاہے معاف کرے، جس کو چاہے اللہ معاف کر دے، وہی اس کا عدل ہے، اس کا انصاف ہے، اسے کوئی روکنے والا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس کے اوپر حرام، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم، وما للظالمین من انصار، ان ظالموں کا کوئی بھی مددگار بھی قیامت کے دن۔ ابو ہریرہ نے جب کہا من نشہد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ کہا تو نے جو بات پوچھی ہے آج سے پہلے مجھ سے کسی نے ایسا سوال نہیں کیا۔ پیغمبر اسلام نے جواب کیا دیا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، خالصا من قلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل کے ساتھ کیا ہو، پڑھا ہوگا، یعنی اس کے اندر شرک کی ملاوٹ، خلوص، خالص دودھ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ آب زمزم بھی دودھ میں ملا دو پھر بھی دنیا اسے کیا کہے گی؟ یہ خالص دودھ نہیں ہے، اس میں ملاوٹ ہے۔ سمجھ بات آئی کہ نہیں ہے؟ اس لیے پہلی گندگی شرک، آپ اپنے ایمان اور عقیدے، اللہ کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی بھیجی گئی تمام کتابوں پر ایمان لانا، یوم آخرت جس میں جنت جہنم سب کچھ ہے اس کے اوپر ایمان لانا، حساب کتاب صراط پل صراط اور سب کچھ اس کے اوپر ایمان لانا، اور چھٹی چیز کیا ہے؟ قضا اور قدر کے اوپر، تقدیر کے بھلے اور برے ہونے پر ایمان لانا۔ یہ ایمان کی 6 قسمیں، 6 کیا ہیں؟ ارکان ہیں۔ 6 کیا ہیں؟ ارکان ہیں۔ اس میں یوم آخرت جنت اور جہنم کا تعلق اسی سے ہے۔ جو لوگ نیک عمل کریں گے، ان للمتقین مفازا، متقیوں کے لیے کامیابی ہے۔ کامیابی کس کے لیے؟ متقی۔ متقی کون ہے؟ متقی کون ہے؟ اللہ اکبر۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی منع کی گئی چیزوں سے بچتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی منع کی گئی چیزوں سے بچتے ہیں اور ان کے حکم دیے گئے اوامر کے اوپر عمل کرتے ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ متقی۔ وہی لوگ پرہیزگار ہیں جو ان تمام پرہیز، جسے ڈاکٹر بتاتا ہے تمہیں زکام ہے، تمہیں بخار ہے، تمہیں سردی ہے، یہ دوائیں لے جاؤ، دوا استعمال کرو، لیکن کھچڑی نہیں کھانا، ٹھنڈا پانی نہیں پینا، برتقال نہیں کھانا، سیب نہیں کھانا، برف نہیں کھانا، آئس کریم نہیں کھانا، پرہیز 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 پرہیز۔ اب تم گولی بھی کھا رہے ہو، پرہیز بھی نہیں کر رہے ہو، بتاؤ تمہیں شفا ملے گی؟ تو غلطی ڈاکٹر کی ہے یا تمہاری ہے؟ دنیا پوچھے بے تیرا زکام نہیں صحیح ہوا تو ابھی ڈاکٹر ہی مردود ہے، ڈاکٹر صحیح دوائی نہیں دے رہا، حالانکہ ڈاکٹر بیچارے نے جو دوا دی ہے وہ دوسرے کو شفا یاب کر چکی ہے۔ کیوں؟ اس نے پرہیز کیا تو اسے فائدہ پہنچ رہا ہے، تم نے پرہیز نہیں کیا تجھے کچھ فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ تو ایمان سے، ایمان تو تمہیں فائدہ پہنچانے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں انہی کے لیے عزت ہے، دنیا میں بھی انہی کے لیے امن ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے تو قرآن کریم میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورتیں ہو، دونوں اسلام کے اندر برابر ہیں۔ اسلام کے اندر کیا ہے؟ برابر ہیں۔ ہر ایک کے حقوق کا احترام اسلام نے کیا ہے، کسی کے حقوق کو نہیں مارا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ مرد ہونے کی حیثیت سے مرد اپنا کام کرتا
ہے، عورت ہونے کی حیثیت سے عورت اپنا کام کرتی ہے۔ جہاں جہاں انسانی جسم کے ڈھانچوں میں، انسانی ڈھانچے میں جو فرق ہے اس قادر مطلق نے، اس رب ذوالجلال نے کیے ہیں، وہ اپنے بنائی ہوئی مخلوق کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ اللہ نے اسی طرح کی ذمہ داریاں اپنی مخلوقات کو عطا فرمائی ہیں۔ آج دنیا کے اندر عورتوں کا جو رونا رو رہے ہیں اور ہماری ماؤں بہنوں کو آزادی نسواں کے نام پر روڈوں اور سڑکوں پر نکلوا رہے ہیں،